बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मौलाना मौदूदी के पिछले खुतबे में इबादत के बारे में पढ़ा था और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी सिर्फ़ एक बादशाह है जिसका तुम्हें वफ़ादार होना चाहिए और वो बादशाह अल्लाह है। सिर्फ़ एक कानून है जिसकी तुम्हें पैरवी करनी चाहिए और वो कानून अल्लाह ताला का कानून है। और सिर्फ़ एक ही हस्ती ऐसी है जिसकी तुम्हें पूजा और परस्तिश करनी है, वो हस्ती अल्लाह की है। इबादत के गलत मफ़हूम के नताइज। इबादत का ये मतलब अपने जहन में रखिए और फिर ज़रा मेरे सवालात का जवाब दीजिए। आप इस नौकर के मुतल्लिक़ क्या कहेंगे जो आका की मुकर्रर की हुई ड्यूटी पर जाने के बजाय हर वक्त बस इस के सामने हाथ बांधे खड़ा रहे और लाखों मरतबा इसका नाम जपता चला जाए। आका इसे कहता है कि जा कर फ़लाँ फ़लाँ आदमियों के हक़ अदा कर, मगर ये जाता नहीं बल्कि वहीं खड़े खड़े आका को झुक झुक कर 10 सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आका उसे हुक्म देता है कि जा और फ़लाँ फ़लाँ खराबियों को मिटा दे, मगर ये 1 इंच वहाँ से नहीं हटता और सजदे पर सजदे किए चला जाता है। आका हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। ये हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े खड़े नहायत खुश अलहानी के साथ चोर का हाथ काट दे 20 मरतबा पढ़ता रहता है, मगर एक दफ़ा भी इस निज़ाम हुकूमत के क़याम की कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ये शख्स हकीकत में आका की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई मुलाजिम ये रवैया इख्तियार करे तो मैं नहीं जानता कि आप इसे क्या कहेंगे, मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप इसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। ये जालिम सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी मरतबा कुरान शरीफ में खुदा के अहकाम पढ़ता है, मगर इन अहकाम को बजा लाने के लिए अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं करता, बल्कि नफल पर नफल पढ़े जाता है। 1000 दाना तस्बीह पर खुदा का नाम जपता है और खुशहाली के साथ कुरान की तिलावत करता रहता है। आप इसकी ये हरकतें देखते हैं और कहते हैं कि कैसा जाहिद आबिद बंदा है। ये गलत फहमी सिर्फ इसी वजह से है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो गैरों की अंजाम देता है, अहकाम गैरों के सुनता और मानता है, कानून पर गैरों के अमल करता है और अपने असली आका के फरमान की हर वक्त खिलाफ वर्जी करता है, मगर इस्लामी के वक्त आका के सामने हाजिर हो जाता है और ज़ुबान से आका का नाम जपता रहता है। अगर आप में से किसी शख्स का नौकर ये तरीका इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसकी सलामी को इसके मुंह पर ना दे मारेंगे? जब वो ज़ुबान से आपको आका और मालिक कहेगा तो क्या आप फ़ौरन ये जवाब ना देंगे कि तू परले दर्जे का झूठा और बेईमान है, तनहा मुझसे लेता है और नौकरी दूसरों की करता है, ज़ुबान से मुझे आका कहता है और हकीकत में मेरे सिवा हर एक की खिदमत करता फिरता है। ये तो एक मामूली अक्ल की बात है जिसे आप में से हर शख्स समझ सकता है, मगर कैसी हैरत की बात है कि जो लोग रात दिन खुदा के कानून को तोड़ते हैं, कुफ़ार और मुशरिकीन के अहकाम पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात में खुदा के अहकाम की कोई परवाह नहीं करते, इनकी नमाज और रोज़े और तस्बीह और तलावत कुरान और हज और ज़कात को आप खुदा की इबादत समझते हैं। ये गलत फहमी भी इसी वजह से है कि आप इबादत के असल मतलब से नावाकिफ़ हैं। एक और नौकर की मिसाल लीजिए। आका ने अपने नौकरों के लिए जो वर्दी मुकर्रर की है, ये ठीक नाप तोल के साथ इस वर्दी को पहनता है, बड़े अदब और ताज़ीम के साथ आका की खिदमत में हाजिर होता है, हर हुक्म को सुनकर इस तरह झुक कर बसरो चशम कहता है कि गोया इस से बढ़कर इताअत गुजार खादिम कोई नहीं है। सलामी के वक्त सबसे आगे जाकर खड़ा होता है और आका का नाम जपने में तमाम नौकरों से बाजी ले जाता है, मगर दूसरी तरफ यही शख्स आका के दुश्मनों और बागियों की खिदमत बजा लाता है, आका के खिलाफ इनकी साजिशों में हिस्सा लेता है और आका के नाम को दुनिया से मिटाने में जो कोशिश भी वो करते हैं, इनमें ये कमबख्त इनका साथ देता है। रात के अंधेरे में तो आका के घर में
نقب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ کیا کسی پیر کو پیر صاحب اور کسی کو حضرت مولانا اور کسی کو دیندار متقی اور عبادت گزار، یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2-2 انچ اونچے پاجامے دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے کھڈے دیکھ کر اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں؟ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال و حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہوں۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت اور جاگنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں۔ اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا تھا۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ نے اگر رستہ چلتے وقت کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو رستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی، دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق کی بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔
عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیز ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دین میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے تو وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب ہی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں بس جان نہیں ہوتی، اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری و اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ آئندہ خطبات میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کس طرح اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں، اور اگر ان عبادتوں کو آپ سمجھ کر ادا کریں اور ان کا اصل مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔